حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بڑی پیارے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اربعین عطار میں یہ حدیث نمبر 4 ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر بھی زیر دام ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد نا وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آواز آتی، کتنا اچھا لگتا، کیا بات، کتنا مزہ آتا، اور یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے یہ عاشقان رسول کی مسجد۔ اچھا، یہ صلاۃ والسلام جو ہے نا پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے۔ بے شک، جو اردو بولنے سمجھنے والے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، پاک میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں بھی، عرب کنٹریز میں بھی پڑھا جاتا ہے، افریقہ، امریکہ، یورپ میں بھی یہ سلام پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا کچھ جملے میں نا کیسا کیا ہے، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور جان رحمت، جان رحمت، کیا بات، سبحان اللہ، میرے نبی رحمت نہیں، رحمت کی بھی جان ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بارگاہ رسالت میں خصوصیت کے ساتھ سلام۔ دیکھیں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے پتہ کیا ہوگا؟ گھر میں برکت نازل ہوگی، سبحان اللہ، نہ اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ بے شک، اچھا، وہ نماز میں بھی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں، اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے شک، درود پاک کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، مسجد میں داخل ہوتے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی بھی، سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں کیا فرمایا گیا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی سلام بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنا، بے شک، اچھا، بعض کہتے ہیں بھی سلام درود اکٹھے، تو الگ بھی ہو سکتا ہے، اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک مقام رکھا ہے جہاں پر کبھی فنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، جوانی فنا نہیں ہوگی، صحت بیماری میں نہیں بدلے گی، نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، کبھی بے عزتی نہیں ہوگی، کوئی طوفان نہیں، کوئی مکھی نہیں، کوئی مچھر نہیں، کوئی سانپ نہیں، کوئی بچھو نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، جہاں کوئی بدتمیزی کرنے والا نہیں ہے، گالی دینے والا نہیں ہے، ڈانٹنے والا نہیں ہے، آنکھیں دکھانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ مقام جہاں پر
ولیوں کی زیارتیں ہوں گی، صحابہ کی زیارتیں ہوں گی، حسنین، کریمین، سیدین، جلیلین، کریمین، نیرین، منیرین، شہیدین، حسن اور حسین کی زیارتیں ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نانا جان کی زیارت ہوگی۔ وہ مقام کون سا ہے؟ جنت۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ پڑھیں آپ نے، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ ایمان والے ہوں گے قیامت کے روز ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں ان کے سیاہی میں ڈوبے ہوئے چہرے اپنی بدرمائی سے بتا رہے ہوں گے یہ بے ایمان ہیں۔ اللہ ہمارا چہرہ روشن فرمائے، ہمیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہ فرمائے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا، علم دین جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ علم دین حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، سکھانا جنت کے راستے کو ایزی کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ آج بھی علم دین کے تعلق سے سنیں گے، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حاجی شفقت اتاری ہیں، ہارون رشید اتاری اور حاجی حافظ اکرم اتاری، الحمدللہ۔ جی شفقت بھائی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی، پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے جو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال، اس میں حصول علم دین خاص طور پہ آپ نے نمایاں انداز سے اس کے فضائل آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ علم دین اور علماء کے حوالے سے مزید کچھ فضائل اس بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا یہ بھی عرض کرنا تھا کہ عام طور پہ بعض اداروں کے دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو، خاتمے چین جانا پڑے، اور علم کو، اب علم سے کیا مراد ہے؟ اب وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور جی فرض ہے، وہ آپ کو حدیث یاد آ رہی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے حسب حال۔ ٹھیک، اب وہ نا اصل میں ہر علم والا اپنے باہر یہ لکھ کے وہ لگا دیتا ہے، وہ گویا کہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ بھائی ہر علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ تو خیر علم کی شان دیکھیے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اپنے دین کی تعلیم میں صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی۔ کیا بات! اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جمع الجوامع حدیث نمبر 11413، 11413، علم میری وراثت ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بھی وراثت ہے، بس جو کوئی میرا وارث بنے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی کا وارث، آئے ہائے آئے ہائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ معجم کبیر حدیث نمبر 11158، کنز العمال میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہے معجم کبیر اور کنز العمال جو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو اس کے میوے چن لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ریاض الجنہ،
جنت کے باغات کیا ہیں؟ کیا ہے؟ تو مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس العلم، واہ، علم کی مجلس، مجالس. کیا بات. تو درس قرآن، درس حدیث، اجتماع، مدنی مذاکرے ہیں، علمی بحثیں ہیں، عاشقان رسول علماء کے پاس ہم بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں. کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ. مزہ ہے. یہ علم کی جو مجلسیں جنت کے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب میں گھر سے نکلا وہ واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ طالب علم جتنے دنوں تک علم کی طلب میں اپنے گھر سے باہر رہے گا اتنے دنوں تک اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک مجاہد کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان یہ جاتے ہیں نا ماشاءاللہ قافلے میں درس انظامی کرنے جا رہے ہیں، قرآن حفظ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اور کورس کرنے جا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. تو علم دین کے لیے سفر کرنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ جو دینی طلباء سے محبت کرتے ہیں اور دینی طلباء کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تاکہ وہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، علم دین کی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور عالم بن کر اسلام کی خدمت کر سکیں. جی حافظ صاحب کچھ فرمائیں گے. علم کا آپ نے اس قدر مرتبہ بیان فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اور آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جنت میں ان کا کون سا درجہ ہوگا. کیا بات. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت کے اندر اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فاصلہ ہوگا. یہ حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، حدیث نمبر ہے 359. مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ جنت میں اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ ہوگا، اس کے اوپر نبیوں کا درجہ ہوگا. اللہ اکبر. اور ایک ایک درجے کی بلندی جو ہوگی وہ نہ جانے کیا ہوگی، کیا شان ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں دین کا علم سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. جی آپ کچھ فرمائیں گے. ایسا درود پاک کی بھی فضیلت کے حوالے سے آتا کہ کثرت سے پڑھنے کے ترغیبات اس میں ہیں، اور کثرت سے پڑھنے سے مراد علماء کرام تھوڑا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم 313 بار پڑھ لیا جائے. اب علم کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ کہ اطلب العلم من المہد الى اللعد، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ گود سے گور تک، پیدا ہونے سے قبر تک. اچھا. تو اب بیچ میں ہی ہے نا، ابھی بچہ بھی بیچ میں، جوان بھی بیچ میں، اور ڈھیڑ عمر بھی، بوڑھا بھی بیچ میں ہی. تو علم دین حاصل کرتے ہی رہیں. اور ایک نہیں کئی بزرگوں کے واقعات ہیں، وہ آخری عمر میں کوئی مسئلہ بتا رہے تھے، مسئلہ بتاتے بتاتے دنیا سے گئے. وہ جذبہ اتنا تھا علم سکھانے کا. سیکھنے والوں کو بھی جذبے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم مجتہد ہیں. آپ کو کسی بنا پر حاکم وقت نے قید میں ڈال دیا، آپ پر ظلم ہوا، زیادتی کی گئی. تو کوئی شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا. اسے پتا چلا حضرت تو قید میں، کہ میں تو حدیث سیکھنے آیا تھا آپ سے، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو ادھر ادھر ہو جا، میں تجھے بھی نہ قید کر لیں یہ لوگ. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ بھکاری کے روپ میں جس گلی کے مکان میں میں قید کیا گیا ہوں اس کے قریب سے آپ گزرنا، تو میں آپ کو آواز کے ذریعے حدیث بتا دیا کروں گا اور آپ نوٹ کر لینا. وہ شخص جو تھا وہ گلیوں میں بھکاری کے روپ میں آتا اور حضرت وہیں سے اندر سے آپ آواز دیتے، اس کی آواز سن کر اور وہ حدیث بیان کرتے، وہ حدیث لکھ لیتا. اور کئی ہزار حدیثیں آپ نے اس طرح بیان کی اور اس نے لکھی. سیکھنے والے کا بھی جذبہ مرحبا اور سکھانے والے کا جذبہ. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فتاوی شامی آپ کے مشہور ہیں. جی جی. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے، حضور مجھے دین سکھائیں. آپ فرماتے ہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے.
اور وہ اصرار کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تہجد کی نماز اور اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے لیے جب میں جاتا ہوں نا، اس کے درمیان میں جو وقت ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اچھا وہ شخص وہاں کا رہنے والا نہیں تو بہت دور دراز کا تھا، اب وہ شخص ڈیلی ایوری نائٹ کئی دریاؤں کو عبور کر کے وہ وہاں آتا تھا اور آ کر آپ سے علم دین سیکھتا تھا۔ اچھا شام کے اندر برف باری بھی ہوتی ہے، سنو فال بھی ہوتی ہے، ایک مرتبہ شدید برف باری۔ اچھا انداز کیا ہوتا تھا کہ علامہ شامی تہجد پڑھ کے اور اوراد و وظائف پڑھ کر، مثال دے رہا ہوں، دروازہ کھولا تو وہ اندر آ جاتا تھا، یہاں تک کہ جماعت قائم ہو وہ کچھ سیکھ لیتا تھا، وہ چلا جاتا تھا حضرت فجر کی نماز اپنی روٹین میں۔ ایک رات شدید برف باری، تو آپ نے سوچا کہ آج تو ظاہر نہیں آ سکا ہوگا، مگر آپ نے روٹین میں تہجد پڑھ کے دروازہ کھولا تو سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ برف کے اندر ڈھکا ہوا تھا، یعنی برف باری ہو رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر کہ میں نے حضرت سے آج دین سیکھنا ہے۔ تو ہم تو گھر بیٹھے نہیں سیکھتے یار، آن لائن سیکھ لو بھائی، فری میں سیکھ لو یار، کہیں نہیں جانا، گھر بیٹھے سیکھ لو۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ کیا بات۔ علم کی ماشاءاللہ آپ بڑی اچھے انداز سے اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کی کوئی حد ہے کہ اس کو کتنا حاصل کر لیا جائے اور پھر وہ کل بروز قیامت وہ بخشا جائے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا علم کی کیا حد ہے کہ اگر آدمی اس حد تک پہنچ جائے تو فقیہ بن جائے، عالم بن جائے۔ جی جی۔ فرمایا جو دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچا دے تو اللہ اس سے فقیہ بنا کر اٹھائے گا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں بھی 40 حدیثیں، جی جی، ٹھیک ہے، 40 عطار، 40 حدیثیں درود پاک کے فضائل کے متعلق امیر اہل سنت نے جمع کی۔ اس سے پہلے بھی ایک رسالہ نا ضیاء درود و ضیاء سلام، درود و سلام، اس کے اندر بھی 40 حدیثیں، وہ 40 حدیثیں درود پاک کی الگ ہیں، اور ایک دو میں نے دیکھا ہے وہ اس جیسی ہیں، ورنہ یہ الگ ہے۔ اتنے فضائل ہیں درود پاک کے، اور 40 حدیثیں۔ خیر، تو دینی مسائل کی 40 حدیثیں امت تک پہنچا دے۔ اس حدیث کی شرح میں، یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، اس کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی بیان کر رہے ہیں، جو کسی طرح دینی مسائل کی 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے، قیامت کے دن اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا، میں اس کی خصوصی شفاعت فرماؤں گا اور اس کے ایمان تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا، ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی، علماء کی خصوصی ہوگی۔ اس حدیث کی بنا پر قریباً تمام محدثین نے جہاں حدیثوں کے دفتر لکھے وہاں علیحدہ 40 حدیث یعنی 40 حدیثیں امام نووی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کے مشہور ہیں، اور امیر اہل سنت کے میں نے آپ کو عرض کیا۔ جی حافظ صاحب۔ جی، آپ نے سوال کے جواب میں فقیہ بیان کیا کہ 40 حدیثیں یاد کرنے والا فقیہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ فقیہ کون ہوتا ہے اور فقیہ کی فضیلت کیا ہے؟ جی، حدیث پاک میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2836، 2836۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دینی علم، دینی سمجھ، دانائی بخشتا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلے معلوم ہوئے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، ایک ایک کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کا اس چیز کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ علم دین کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے کی اور عمل کرنے کی، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا علم دین اور علماء کے مزید کچھ فضائل ارشاد ہو جائیں انشاءاللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔ جب ہم درس نظامی دیگر سوچتے ہیں تو ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا فیوچر، شادی ہونی ہے،
گھر کہاں سے لوں گا؟ تو دیکھیں حدیث پاک میں کیا ارشاد ہو رہا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون تولے جائیں گے تو علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گی۔ روشنائی مینس انک۔ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نفع بخش عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ عبادت گزاروں سے جی۔ نفع دینے والا ایک عالم 1000 سے۔ 1000 سے بھی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، علم حاصل کرنے والا اللہ پاک کے راستے میں لڑنے والے مجاہد سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن جب علم کا ایک باب من چیپٹر سیکھتا ہے، چاہے اس پر عمل کرے نہ کرے، تو یہ عمل 1000 نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اللہ اور تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنا، اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اس حال میں کر کہ تو خود عالم ہو یا علم سیکھنے والا ہو یا علم کی باتیں سننے والا ہو یا پھر عالم سے محبت رکھنے والا ہو، سبحان اللہ۔ پانچواں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تو اللہ میں توفیق دے، عالم بنے یا علم سیکھیں یا علماء کی باتیں سنیں یا علماء سے محبت کریں، محبت کریں۔ نفرت نہ کریں۔ بعض نادان ہوتے ہیں، استغفر اللہ، الٹے الٹے نام رکھتے ہیں علماء کے، نہیں، غلط بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہیں جن سے خشکی تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی، جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، پھر علماء، پھر شہداء، پھر مؤذن شفاعت کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم حاصل کرنا اللہ پاک کے نزدیک نماز، روزے، حج اور راہ خدا میں لڑنے سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک گھڑی کے لیے علم دین حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن کے لیے علم حاصل کرنا 3 مہینے روزے رکھنے سے افضل ہے۔ ایک روایت میں کہ علم حاصل کرنا عبادت سے افضل ہے، ایک روایت میں ہے کہ علم حاصل کرنا عمل سے افضل ہے، بہترین اعمال وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں۔ ایک روایت میں کہ علم اسلام کی زندگی ہے، دین کے لیے ستون ہے، جس نے علم حاصل کیا اس کو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا، جس نے علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اللہ پاک اسے وہ بھی سکھا دے گا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابی سوال کرنا ہے، بس تم سوال کیا کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، کہ کیونکہ اس سوال کے بدلے میں 4 لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، بتانے والے کو، سننے والوں کو، اور ان سے محبت کرنے والوں کو۔ ایک روایت میں ہے کہ علماء زمین کے چراغ ہیں، انبیاء کے وارث اور نائب ہیں۔ ایک روایت میں جب عالم عابد پل صراط پر جمع ہوں گے، عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنی عبادت کے بدلے جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ عالم سے کہا جائے گا ٹھہرو، اور جس کی چاہتا ہے شفاعت کر، کہ تو جس کی شفاعت کرے گا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں جسے طلب علم دین کے دوران موت آ جائے وہ شہید ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنتی جنت میں علماء کرام کے محتاج ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہر جمعے کو اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، مجھ سے مانگو جو چاہو۔ جنتی علماء کرام کی طرف توجہ کریں گے، کہیں گے ہم اپنے رب سے کیا مانگے؟ تو علماء کرام فرمائیں گے، یہ مانگو وہ مانگو، جیسے وہ لوگ دنیا میں علماء کرام کے محتاج تھے، جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے۔ جنت میں بھی علماء کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم کی آیت، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جان۔ تو علماء
سے ہم مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء، خوش عقیدہ علماء، تو انشاءاللہ الکریم علماء سے وابستگی جو ہے یہ ہمارے عقیدوں کو درست کرے گی، علماء سے وابستگی ہمارے اعمال کو درست کرے گی، ہمارے مسائل کو حل کرے گی، ہماری جو طبیعتیں ہیں یہ بہتر ہو جائیں گی، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں علم دین حاصل کرنے کے جو فضائل بیان کیے گئے تو شمار سے باہر ہیں، دو اس تعلق سے ہم حافظ صاحب سے سنتے ہیں۔ پارہ 28 ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ پارہ 23 زمر ترجمہ کنز الایمان۔ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ علم دین کے فضائل سے قرآن بھی مالا مال ہے، اور علم والے اور بے علم جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کی شان بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور وہ جذبہ ایسا ہو کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز کیا۔ بڑی پیاری بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حکومت، بادشاہت، مال اور علم یہ پیش کیا گیا کہ اس میں سے جو چاہو پسند کر لو، تو آپ نے علم کو پسند کیا۔ جب آپ نے علم کو پسند کیا تو علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت بھی عطا فرما دی، مال بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پوری روئے زمین کے بادشاہ بنے، پوری دنیا کے بادشاہ بنے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ قرآن پاک میں، تخت بلقیس کہاں سے یوں آنن فانن آپ نے سامنے کر دیا۔ یعنی حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ پہلے یمن کی ملکہ تھیں، ادھر حکومت کرتی تھیں، اہل ایمان سے نہیں تھی، سورج کی پوجا کرتی اور اس کی قوم بھی۔ تو ہدہد نے آ کر بتایا سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا، قرآن پاک میں اس کا پورا واقعہ ہے۔ تو ہدہد نے جا کر اس کی گود میں اوپر سے وہ لیٹر ڈال دیا، اس نے پڑھا۔ اچھا، اب وہ اپنے کنیز اور غلام بھیجے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا، اب یہ خود جب چلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو بہت بڑا اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا سونے کا بنا ہوا جو تخت تھا اس کو منگوانا چاہا۔ آپ نے جب کہا کہ وہ تخت لے کر آنا ہے، یہاں تک کہ وہ یہاں پہنچے اس سے پہلے وہ تخت آ جائے، تاکہ وہ تخت دکھا کر اس کی عقل اور دانائی کا امتحان لیں آپ۔ اچھا، آپ نے جب کہا، جن جو تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی، تخت آ جائے گا آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ کیا بات! تو حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا کہ پلک جھپک اس سے پہلے آ جائے گا۔ اچھا، واقعی آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ ہذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل، یہ نہیں کہ میرا کوئی کمال ہے، میرا وہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی شان عطا کی کہ آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اشارتاً ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے، پھر تفسیر میں نام کے ساتھ ہے۔ تخت بلقیس ٹنوں وزنی اتنی دور سے آپ نے یوں وہاں منگوا لیا۔ یہ کس طرح؟ آپ توریت کے عالم تھے، علم تھا، وہ علم کی بدولت آپ کو یہ اللہ نے شان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کس بنا پر؟ علم کی بنا پر۔ امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، عالم ہونا اللہ کی شان ہے، علیم اللہ کے ناموں میں سے نا، اور عابد ہونا یہ بندوں کی صفت ہے۔
اللہ اکبر۔ عابد ہونا بندوں کی صفت ہے، عالم ہونا اللہ کی شان۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے عالم ما کانا وما یکون، یعنی وہ عالم جنہیں جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کی خبر ہے۔ اچھا، یہ علم آپ کو کس نے سکھایا؟ اللہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سب کچھ سکھایا۔ جو علم آپ کے پاس نہیں تھا اللہ نے عطا کر دیا۔ وہ اولین و آخرین کی خبریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی، نیچی نظریں کل کی خبریں، الحمدللہ۔ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے اتنا وسیع، اتنا عظیم کہ سمجھیں کہ ساری مخلوق کی عقلیں، علم، وہ عقل مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا۔ اچھا، ہم کس طرح علم دین سیکھ سکتے ہیں؟ ناظرین سے بھی عرض کر رہا ہوں، حاضرین سے بھی اللہ سے دعا کریں، رب زدنی علما۔ دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب مجھ سے علم کے زیادتی اور اضافے کی دعا کرو۔ جن کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے کہ محبوب اور مانگو۔ تو ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ہمیں تو سنت کے مطابق جینا بھی نہیں آتا بھائی، اور فرض علوم نہیں معلوم ہوتے۔ تو علم دین ہم کیسے سیکھیں؟ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ علم دین کیسے سیکھیں؟ کسی عاشق رسول عالم سے جا کر پوچھ لیں، معلوم ہو جائے گا۔ دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، فری آف کاسٹ۔ فزیکلی چلے جائیں، ڈیجیٹلی حاضری دے دیں، آپ کو گائیڈ کریں گے وراثت کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، حلال حرام، جائز ناجائز، نماز ہوئی نہیں ہوئی، روزہ ہوا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، علم دین ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آن لائن ماشاءاللہ مور دین 40 کورسز ہو رہے ہیں، 40 سے زیادہ کورسز ہیں، گھر بیٹھے کر لیں۔ ٹائم آپ کی مرضی کا، آپ کی سہولت کا، نہیں وہ سمجھے راؤنڈ دا کلاک کہتے ہیں نا اس کو، دن رات، کیونکہ یہ شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، تو اس لیے دن رات ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس میں داخلہ لے لیں، علم دین حاصل کریں۔ اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ پوری فیملی کا ایک پیکج لے لیتے ہیں، تو گھر والی، تو ابو، تو امی، تو بچے، تو بچیاں، سارے مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں آن لائن، سارے سیکھ رہے ہیں۔ تو بحر شریعت پڑھ لیں کسی عالم سے، درس نظامی کر لیں، آن لائن درس نظامی بھی ہو رہا ہے، اور بوڑھوں کے لیے بھی، بوڑھی عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی ذرائع ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں آپ فزیکلی داخلہ لے لیں، سالانہ امتحانات جب ہوتے ہیں، مناظر دیکھیں آپ نے بزرگوں کے پیپر دینے کے، جی جی آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جی بالکل الحمدللہ۔ تو بھی بزرگ بھی علم دین حاصل کریں، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے اور ہیں۔ بیٹا بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے، جی اس کے علاوہ بھی ہے، جی جی، دادا بیٹا پوتا، سبحان اللہ، وہ اکٹھے پیپر دے رہے۔ کیا بات۔ تو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ صحابی رسول کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تمہاری زندگی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور مجھے بتائیں اب میں کیا کروں، ایک ساعت باقی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں علماء نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ کوئی افضل عمل ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں وہ کرنے کا کہتے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں علم کی محبت نصیب فرمائے، آمین علماء کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اور دینی کتابیں۔ ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، وہ جو آپریشن وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ بے ہوش کرنے کے ایک الگ سے ایک ہوتے ہیں، وہ جی جی، ٹیکنیشینس ہوتے ہیں، اس کا اپنی مخصوص نام کیا ہوتا ہے، وہ ہیں اپنے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے پوری بحر شریعت پڑھی۔ ماشاء اللہ۔ کیسے پڑھی ہے؟ وہ یوں پڑھی کہ جب وہ آپریشن کے اندر وہ مشغول ہوتے ہیں،
یعنی مریض کو بے ہوش کر دیا، اب اس کے بعد ان کو آن ڈیوٹی رہنا ہوتا ہے کہ اگر مریض ہوش میں آ گیا، خدا نہ خاصہ کو پرابلم ہو گیا تو یہ اس کی مدد کریں گے، تو یہ بیٹھ کے بہاری شریعت پڑھتے رہتے ہیں۔ واہ، ایک اور آفیسر مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب تو بہاری شریعت کے حافظ ہیں۔ یعنی لوگ اتنی دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، پورا فتح و رضویہ پڑھ لیتے ہیں، پوری تفسیر صراط الجنان پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اتنی کتابیں ہیں یقین مانے جو المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے جو لکھی ہیں۔ ہم ختم ہو جائیں گے، کتابیں نہیں ختم ہوں گی۔ اچھا، اسلامک ای بک لائبریری، یہ آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ اچھا، اسلامک ای بک لائبریری میں کتابیں کنورٹ کی گئی ہیں، ٹرانسفر کی گئی ہیں، تمام کتابیں نہیں، اور کوئی 2 لینگویج میں، کوئی 5 میں، کوئی 10 میں، کوئی 15 20 25 اس طرح۔ تو اتنا خزانہ ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے دی ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم لینے والے بنے، پڑھنے والے بنے، اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو